اس پر پانی پھیر دے، وہ ایسے گناہوں میں لگائے گا جس کے ساتھ وہ ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ سمجھدار تاجر اپنی پونجی جمع کرتا ہے، اسے ضائع نہیں کرتا، سابقہ نیکی محفوظ رہے اور آگے زندگی کا رخ صحیح رہے۔ اتجا زندگی کے رخ کو صحیح کرنے کے لیے یہ اللہ نے پیارا مہینہ دیا۔ اس لیے بعد عارفین نے، نیک لوگوں نے کہا ہے جس کا رمضان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا اور اس نے دن کو یا رات کو ایسی توبہ کر لی جس سے اللہ راضی ہو گئے اور توبہ قبول ہو گئی، اس نے لیلۃ القدر کو پا لی۔ جو رات کو بھی جاگا، دن کو پیاسا بھی رہا لیکن گناہ نہ چھوٹے، تو ان پر حسرت ہے، کیونکہ یہ مہینہ آیا تھا گندگی چھڑانے کے لیے۔ یہ باقی ہمارے تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، اس میں اللہ سے ایسے عہد و پیما کر لیں گے کہ یا اللہ ہم کوشش کریں گے نبھانے کی، لیکن تیری مدد کے ساتھ ہم نبھا سکتے ہیں، تیری مدد نہ رہی تو خطرہ ہے شیطان ہماری ساری جمع شدہ پونجی کو اور دولت کو کہیں ضائع نہ کرا دے۔ وہ بڑا ہمارا دشمن ہے، اس نے اتنا رویا، پہاڑوں کے پہاڑ گناہ ختم ہو گئے، اب میں دوبارہ محنت کروں، اس کو گندلا کروں، اس کو گندا کر دوں۔ تو رمضان شریف ایک تمرین تھی، رمضان المبارک تزکیے کا طریقہ تھا۔ رمضان المبارک نے صفائی کی کہ آگے زندگی یوں گزارنی ہے 11 مہینے، یہ تضمیر کی ہے، گندگی صاف کرائی ہے، اللہ کی رحمت کا مورد بنایا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس کی ہم کوشش کریں جو رمضان شریف میں نیک عادات جس کا ہم نے عزم کر لیا ہے یہ سارا سال چلے۔ ایک تو یہ نماز اپنی جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے، نماز کا مقام روزے سے حج سے زیادہ ہے، نماز کا چھوڑنا قتل سے اور زنا سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ اس لیے عزم کر لیں کہ انشاءاللہ میری کوئی نماز سفر حضر میں نہیں چھوٹے گی، اور میں جماعت سے پڑھوں گا۔ گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، بہنیں ہیں، ان سے کہیں یہ مہینہ آیا تھا ہماری تربیت کے لیے، ہماری سکھلائی کے لیے، اس لیے آئندہ کوشش کرنی ہے کہ یہ جو نیکی کا رخ قائم ہوا ہے یہ نیکی کا رخ آگے بڑھے، کم نہ ہو۔ جیسے اس مہینے میں ہم نے کوشش کی کہ بد نظری نہ کریں، گناہ کی بات نہ سنیں، کسی سے لڑائی نہ کریں، میاں رمضان کا مہینہ ہے، شرم کرو بھائی، گناہ کی بات نہ ہو۔ تو رمضان شریف کے بعد بھی وہ چیزیں حرام ہیں، لڑائی حرام ہے، غیبت حرام ہے، بد نظری حرام ہے،
چوری حرام ہے، اس لیے اللہ پاک یہ حرام ہم سے موت تک چھڑا لے۔ سارے بھائی کوشش کریں گے نا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ رہتے ہوئے انسان کچھ افراد تفریط ہو جاتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اس لیے رمضان شریف آیا سینہ صاف کرنے کے لیے۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ احد کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تلوار کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے؟ سیدنا عمر ابن خطاب کھڑے ہوئے کہ میں لیتا ہوں، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر زبیر ابن عوام کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی کے سانڈو ہم زلف اور پھوپھی کے بیٹے، عرب کے شہروں میں تھے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر ابو دجانہ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار انہیں دے دی۔ یہ دونوں حضرات کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ لڑائی ہوئی تو بڑی تیزی سے اس تلوار نے کافروں کی کھوپڑیاں اڑائی۔ یہ دونوں حضرات کہنے لگے واقعی جو رسول پاک علیہ السلام نے فیصلہ کیا بڑا عظیم اور صحیح فیصلہ کیا۔ جب ان کے آخری وقت کا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو لوگ آ رہے تھے، جب آدمی فوت ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ تعزیت آتے ہیں عیادت کے لیے، تو دیکھا بڑا چہرے پر نور ہے، یتحلل وجہ، چہرہ چمک رہا ہے۔ پوچھا ابو دجانہ اتنا حسین تو آپ نہیں تھے لیکن اب بڑے حسین بن گئے۔ فرمایا دو چیزیں لے کر جا رہا ہوں، انی لآتیک الا بشیئین، دو چیزیں میں لے کے جا رہا ہوں۔ ایک میری زبان سے فضول بات کبھی نہیں نکلی، لا یعنی، بہت ہی سمجھدار ہیں وہ لوگ جو سوچ سمجھ کر بولتے ہیں اور کم بولتے ہیں، کیونکہ یہ سارا دن کینچی کی طرح زبان چلے گی تو بڑا خطرہ ہے، غیبتوں کا، چگلیوں کا، لڑائی جھگڑے کا بڑا خطرہ ہے۔ اس گھر میں نہیں بنتی جہاں خاوند کی زبان بھی تیز چلے، بیوی کی زبان بھی تیز چلے، اس گھر میں لڑائی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سوچ سمجھ کر بولنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری چیز فرمایا میں جو لے کے جا رہا ہوں، میرا سینہ ہر مسلمان کے بارے میں صاف ہے۔ تو یہ بڑی اونچی چیز ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے۔ کدورتیں، غیبتیں، حسد، کینہ، خود ستائی، اپنی تعریف کرنا، خود نمائی، اپنے آپ کو نمایاں کرنا، تکبر، ریاکاری، بڑھ کے مارنا، یہ ایسی گندی بیماریاں ہیں کہ آدمی کا پٹھا بٹھا دیتے ہیں۔ اس لیے رمضان شریف کے بعد ہم نے کوشش کرنی ہے کہ رمضان شریف میں جیسے بیماریاں چھوٹی ہیں، اللہ کرے یہ بیماریاں موت تک ہماری جان چھوڑیں، اس کا خیال کرنا ہے۔ سفیان ثوری ایک بزرگ ہیں، امام ابو حنیفہ کے معاصر اور ہم زمانہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک گناہ کی نحوست سے میری 6 مہینے کی تہجد ضائع ہے۔ وہ گناہ کیا تھا؟ ایک آدمی رو رہا تھا، میں نے کہا یہ ریاکار ہے،
میں نے جی میں کہہ دیا یہ آدمی ریاکار ہے. اتنے بڑے بزرگ ہیں، اللہ نے 6 مہینے ان سے تہجد ان کو نہیں پڑھنے تھے. یہ زبان کی احتیاط بڑی ضروری ہے، کیونکہ آدمی کا وزن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بول اور چال سے ہے. اس کی چال کیا ہے، اس کا بول کیا ہے. اور فرمایا ہر آدمی کی قیمت اس کی زبان کے نیچے چھپی ہوئی. اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں یا اس کے منہ سے فحش ہوتا ہے، تو اس کی ہم نے کوشش کرنی ہے. عریانی بہت آ گئی ہے اور یہ میڈیا میں گند بہت آ گیا ہے. بہت محتاط ہیں وہ ساتھی جو یہ موبائل استعمال تو کرتے ہیں لیکن ضرورت کے تحت استعمال کرتے ہیں. اور اس کے اندر عریاں نیم عریاں گندی تصویریں بے حیائی کے مناظر، یہ تنہائی کے زنا ہیں، تنہائی کے زنا. اللہ تعالی ہمارے بڑی عمر والے کو بھی اور ہمارے جوانوں کو بھی اللہ تائب بنائے، توبہ نصوح عطا کر. توبہ نصوح یہی ہے، توبہ نصوح کہ ایسی خالص توبہ اللہ کے لیے کرے پھر گناہ کے قریب نہ آئے. اور نصوح نصاحت سے بھی ہے کہ پہلے اللہ اور بندے کا تعلق ٹوٹ گیا، پھٹ گیا، ایسی توبہ کی دوبارہ اللہ اور بندے کا تعلق قائم ہو گیا. مولانا رومی ہیں، یہ اپنی مثنوی میں مثالیں بہت دیتے ہیں. اس میں کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا اور اس کے گھر کے اندر خواتین تھی اور اس کے ساتھ انہوں نے گھر میں خادمات بھی رکھی ہوئی تھی. اور ایک خادمہ نہیں تھی، تھا وہ مرد شاہی خاندان کی عورتوں کی مالش کرتا، تنہائی میں گناہ ان کی خواہشیں پوری کرتا، کسی کو پتہ نہ لگتا. شکل اس کی عورت کی طرح تھا. ایک عرصہ تک ان گناہ میں مبتلا رہا. وہاں شاہی خاندان میں چوری ہو گئی. اعلان ہوا کہ جتنے بھی باہر خادم ہیں اندر خادمات ہیں سب کی تلاشی لی تھی. اب یہ خادمات میں شامل تھا. اس نے کہا تلاشی ہوئی تو میرا تو سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا. تو اب اس کے روئیں روئیں میں آگ. اب تلاشی ہو گئی، ایک ایک خادمہ کو بلایا جا رہا ہے اور اس کی تلاشی کپڑے اتار کر لی جا رہی ہے کہ وہ زیور کہیں مل جائے، وہ جو قیمتی چیز کو بوئی ہے. اب یہ اندر تڑپ رہا ہے کہ چوری کو تو چھوڑو، یہ جو میں اندر گند مارتا رہا ہوں آج میرا عیب ظاہر ہو جائے. کہیں گے یہ تو عورت بن کے رہ رہا تھا، ہے مرد. یہ ہم سمجھتے تھے یہ خنثی ہے، ہجڑا ہے، یہ اندر سے مرد ہے. میری تو گردن کٹے گی، بادشاہ میری بوٹی بوٹی کر دے گا. اب دھاڑے مار رہا ہے، رنگ اڑ گیا، اس کا ہر بال آنسو بہا رہا تھا. بے قراری میں رو رہا ہے میرے رب اب کی بار تو مجھے معاف کر دے، میں پھر موت تک گناہ نہیں کروں گا، میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا. تلاشی ہونے لگی. مثال کے طور پر 100 خادمات تھی، باری باری بلایا جا رہا ہے. 50 کی 60 کی ہو گئی. تھوڑے سے رہ گئے اس تک پہنچنے میں، وہ چوری مل گئی، یہ بچ گیا.
تو بعد میں شاہی خاندان کی کسی عورت نے گناہ کے لیے، مالش کے لیے، تدہین کے لیے بلایا. اس نے کہا اب میری توبہ ہے، میں نے اللہ سے سچی توبہ کی ہے، اب تو میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، میں اب یہاں اس کام میں نہیں آئی. امام مولانا نے مثنوی میں کہا ہے یہ توبہ نصوح ہے، اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مانگنا، فطرانہ ہے، اس کو بھی ادا کرنا ہے. جس آدمی کی نابالغ اولاد ہے ماں باپ پر ہے، بالغ اولاد ہے اگر وہ خود دے سکتی ہے تو خود دے دے، اور اگر وہ سارا پیسہ ابا کے ہاتھ میں ہے تو پھر ابا دے دے. فرمایا یہ فطر جو صدقہ فطر ہے، یہ بھی روزے میں جو کمی رہ جاتی ہے اللہ اس کو کمی کو دور کر کے روزہ جو ہے شرف قبولیت پا لیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. عید کے چاند پر یہ صدقہ فطر واجب اور فرض ہے. جو پہلے دے دے گا اجر ذرا بڑھ جائے گا کیونکہ رمضان میں اجر بڑھ گیا. جو بھائی زکوٰۃ ہے زکوٰۃ کا اپنا حساب کریں، جس مہینے میں ہے بعد رمضان میں دیتے ہیں، بعد رجب میں دیتے ہیں، بعد ربیع الاول میں دیتے ہیں. اپنا حساب کرنا چاہیے زکوٰۃ کا، سارے سال کی آمدنی جمع کر لیں. وہ پلاٹ جو تجارت کے لیے لے رکھے ہیں، وہ مکانات جو رہائش کے نہیں بیچنے کے لیے لے رکھے ہیں، ساری ان کی مالیت لگائے، قرضہ جو ہے اس کی نفی کر دے. قرضہ نفی کرنے کے بعد جتنا مال بچے تو زکوٰۃ کا اہتمام کرے، ورنہ یہ زکوٰۃ کا مال گنجا سانپ بنے گا اور آخرت میں یہ سینے سے ڈنگ مارے گا، پیچھے پی پائے گی، پیچھے سے ڈنگ مارے گا، آگے پی پائے گی. بڑا قبر میں دردناک عذاب ہے اسے. بہت سے فقراء ظاہر میں فقیر بنے ہوتے ہیں، مال انہوں نے کافی رکھا ہوتا ہے، ان پر زکوٰۃ واجب ہے، وہ فقیر نہیں ہیں. میں نے یہاں آپ کو قصہ سنایا تھا، شاید بعض ساتھیوں کو یاد ہو. ابھی یہ پالیٹیشین نہیں ہے. امرتسر کے اندر ایک نابینا تھا، وہ ایک دکاندار کے پاس آتا، وہ دکاندار اسے کھانا کھلاتا. ایک دفعہ دکاندار نے کہا اتنے عرصے سے میری آپ کی دوستی ہے، تو مجھے 200-250 روپے ضرورت ہے، قرضے کے طور پر دے دو. وہ جھلا کر اٹھا کہ میرے پاس کہاں سے ہے، ایسے معلوم ہوا جیسے ایک دن کبھی واقف نہیں. اس دکاندار نے کہا 15-20 سال سے میں اسے کھانا بھی کھلاتا ہوں، بٹھاتا بھی ہوں، مجھے ضرورت پڑی ہے، یہ کہاں پیسہ کرتا ہے. وہ چلا، نابینا تھا، وہ آگے چلتا رہا، یہ پیچھے چلتا رہا فاصلے پر. وہ اس کے بعد ریل گاڑی پر سوار ہوا، شاہدرہ لاہور کے قریب وہاں اترا. یہ دکاندار فاصلے پر پیچھے رہا تاکہ اس کو پتہ نہ لگا. مغرب کی نماز ہو گئی، رات کا ٹائم ہو گیا، ایک باغ میں گیا. وہاں جا کر یہ نابینا آواز لگائی، بے کوئی بندہ کھڑا ہے، کوئی آدمی کھڑا ہے، دیکھ لیا کوئی نہیں. ادھر ادھر سے ان کی سنوائی بڑی تیز ہوتی ہے، ادھر ادھر سے دیکھتا رہا کوئی نہیں آئے. تو جہاں اس کا خزانہ تھا گھڑے کے اندر یا کسی برتن میں چھپا ہوا، وہاں اس نے اپنی کھدائی کی اور یہ جو پیسے ابھی لایا تھا سارے پیسے اس میں ڈال کر بند کر کے اچھی طرح، اور پھر اوپر بٹی وغیرہ سب کو ڈال کے کسی کو پتہ نہ لگے وہاں سے چلا گیا. وہ دکاندار نے بعد میں اسی جگہ کو کھودا اور 250 روپے نکالا. اگلی جمعرات وہ آیا بھیک مانگنے کے لیے. اس نے اس کا نام لے کر کہا بھائی میں نے تیرے 250 روپے لیا ہے. اس نے کہا کون سے، کہاں سے لیا ہے؟ اس نے کہا شاہدرہ کے باغ سے. اس کا تو رنگ ہی اڑ گیا اور سکتہ طاری ہو گیا. اتنے کنجوس ہوتے ہیں بعض دفعہ کہ یہ مر جاتے ہیں، ایک پیسہ نہیں خرچ کرتا.
کافی دیر کے بعد سہمے سہمے کہتا ہے کہ ایک کام کرو، وہ یہ ہے اگر میں مر جاؤں نا تو یہ پیسے میرے ساتھ میری قبر میں رکھ دینے، کسی کو دینے نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد پتہ لگا بیمار ہے، وہ آیا، جب مر گیا وہ دفن کر کے چلے گئے۔ رات کے ٹائم اس نے وہ گھڑا اٹھایا، اس زمانے میں سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے، وہ لایا اور قبر میں رکھ کے چلا گیا۔ بعد میں کسی نے کہا بے وقوف آدمی، اس رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ نہ خود مال اس نے استعمال کیا نہ اوروں کو دیا، تو وہاں سے نکال کر غریبوں کو دے دو۔ ایک مہینے کے بعد دوبارہ آیا، قبر کھودی، تو سارے جسم پر وہ روپیہ پڑا ہوا ترتیب سے۔ اس نے ہاتھ جو لگایا تو اس میں پلا کی کرنٹ تھی، آگ تھی، چیخ ماری اور وہاں دور جا پڑا کہ جب اس کو عذاب ہو رہا ہے، جب 1 روپے میں اتنا عذاب آئے تو سارے مال میں کتنا عذاب ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالی شانہ رب العالمین مالیات میں اللہ پاکی عطا کر۔ جن بھائیوں نے اس مہینے میں عزم کر لیا ہے کہ آئندہ رشوت نہیں لیں، اللہ پاک ٹٹولیں گے اور اللہ پاک جانچیں گے کچا ہے یا پکا۔ فیصلہ کر لیں سود کے قریب نہیں جانا، جان نکل جائے سود کے قریب نہ جانا۔ سودی قبر سے اٹھے گا، پاگلوں کی طرح اٹھے گا، اور یہ بہت گندی بیماری ہے، یہ مرد ہے۔ اس لیے ربا سے، اللہ سود جیسی چیز سے جس میں رب تعالی مقابلے پر آ جاتا ہے، اور اکثر سودی آدمی کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، اللہ اس سے بچائے۔ تو یہ جو توبہ ہم نے کی ہے، اس توبہ کو کمال تک پہنچانا، 1000 نفل پڑھنے سے ایک گناہ پر جو جمع ہے توبہ کر لیا ہے، اب توبہ پر قابو رہنا اس کی 1,00,000 نفل سے اونچا ہے۔ اس نے کہا میں نے بد نظری نہیں کرتا، 50 قرآن ایک طرف رکھ لیں، اور یہ جو ہے بد نظری سے بچنا یہ زیادہ افضل ہے۔ اس نے کہا کوئی آئے اور آ کر جو ہے مجھے رشوت دے 5 لاکھ 10 لاکھ، مر جاؤں گا لیکن میں رشوت کا 1 پیسہ نہیں لوں گا۔ اس زمانے میں حلال ہے مشکل، لیکن یاد رکھنا جو حلال کھائے گا اللہ پیارے خواب دکھائیں گے، لہو پاک ہوگا، بیٹے بیٹیاں نیک بنے گی، مبشرات حاصل ہوں گے، رسول پاک کی خواب میں زیارت ہوگی، عبادت قبول ہوگی، عبادت قبول ہوگی۔ اللہ حرام کی نفرت اللہ عطا کر۔ تو بھائی اسی طرح معاملات ہیں۔ کہا مفلس کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ جس کے پاس پیسے نہ ہوں۔ روایت نہیں، قیامت کے دن نیکیاں لائے گا، پہاڑ دب جائیں، شاتب ہذا ضرب ہذا اکل ہذا، اس کا مال کھا گیا، اس کو گالی دی، وہ ساری نیکیاں لیتے رہیں گے، لیتے رہیں گے، لیتے رہیں گے، لیتے رہیں گے، لیکن ابھی مطالبہ کرنے والے باقی ہیں۔ پھر فرمایا ان پہ یوخذ من سیئاتہم، ان کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال کر طرح فی النار، اس کو دھکا دے دیا جائے گا آگ میں جا، پہاڑوں کے پہاڑ گناہ اوروں کے لے کر جہنم میں جائے گا۔ فرمایا یہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس ہے۔ تو بھائی معاملات کی صفائی یہ بڑی اونچی چیز ہے، اور اکثر آپ دیکھیں گے جن لوگوں میں معاملات کی صفائی ہے اللہ نے خاتمہ ان کا ایمان پر کیا۔ معاملات کی صفائی کرے، یہ دین کا بڑا عظیم حصہ ہے۔ اللہ پاک رب العالمین معاملات کی پاکی عطا کر۔ اور آخری بات یہ ہے میرے دوستو، امت ہچکولے کاری ہے، کشتی بھامر میں ہے، غیر امت کا مال بھی لے رہے ہیں، اس پہ بھی لے رہے ہیں،
سارے عرب ملک ہیں یا ہم عجم ہیں، سارے یہود و نصارہ کے نوکر بن چکے ہیں، حکومتیں ان کی ہیں، ایوان ان کے ہیں، ہمارے سارے ملک ان کے نوکر ہیں۔ اس لیے امت پر محنت کرنا، امت کو دلدل سے نکالنا، امت کے گناہ سے ہٹانا، پیارے نبی کی راہ پر لانا اور قرآن و سنت کے ساتھ امت کو جوڑنا، اللہ سے ان کا تعلق قائم کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نجی بھی توبہ کریں، اجتماعی بھی توبہ کریں، گھر میں بھی آواز لگتی رہے، اور اس کی بھی کوشش ہو کہ علاقے کے علاقے ایسے پڑے ہوئے ہیں علاقے جہاں نمازیں نہیں۔ ساتھی بتا رہا تھا اگلے دن ایک بستی ہے، کہنے لگے ایک بھی روزے دار، ایک بھی روزہ نہیں رکھا کسی، دکان ان کی چائے کی ہے، وہاں ہوٹل کھلا ہوا ہے، سارا مہینہ چلتا رہا۔ تو اس لیے بھائی کتنے ایسی جگہ ہیں جہاں نمازیں ہی نہیں، کتنی ایسی جگہ ہیں جہاں اللہ کے احکامات ٹوٹ گئے۔ تو سارے بھائی نیت کریں کہ پاک نبی کی شریعت، اللہ کا قرآن، اللہ کے احکامات خود بھی انشاءاللہ کامل عمل کریں گے، اور یہ پیغام بھی ساری دنیا میں پہنچائیں گے۔ سارے نیت تو کر لیں، بوڑھے آدمی جو ہے وہ مہینے میں 3 دن لگا لیا کرے اگر ان کا جانا مشکل ہے، باقی نوجوان ماشاءاللہ 4 مہینے کی نیت کر لیں اور کہیں انشاءاللہ اللہ انہیں مشرق میں مغرب میں لے جائے گا، اور رسول پاک کے دین کی منادی ان سے کرا دے گا، اور رسول پاک علیہ السلام اور صحابہ کی نقل اللہ نصیب کرے گا۔ امید ہے قیامت کے دن ان کے قدموں میں اللہ حشر کرے گا۔ درود شریف یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا راحم المساکین یا ذا القوة المتین یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی سیدنا، بھئی ادھر بند کر دے ذرا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم فارج الہم کاشف الغم مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما ارحمنا برحمتک تغنینا بالرحمت من سواک یا من لا تراہ العیون ولا یصفہ الواصفون ولا تغیر الحوادث ولا یخشى الدوائر یعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد مقاییل البحار وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار لا تواری منہ سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما فی قار ولا جبر ما فی وار۔ اللہم اجعل خیر اعمالنا آخرہ وخیر اعمالنا خواتیمہ وخیر ایامنا یوم نلقاک فیہ یا من ادر الجمیل وستر علینا القبیح یا من لا یؤاخذ بالجریرہ ولا یحتق الستر یا عظیم العفو یا حسن التجاوز یا واسع المغفرہ یا باسط الیدین بالرحمہ یا منتہا کل شکوہ یا صاحب کل نجوہ یا عظیم المن یا مبدی النعم قبل استحقاقها یا ربنا یا سیدنا یا مولانا یا غایت رغبتنا۔ اے ہمارے پیارے رب، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، یا اللہ شیطان کے نفس امارہ کے گندی عادتوں کے مارے ہوئے ہیں، اپنے کرم سے اے اللہ ہم سب کی توبہ قبول کر۔ اے اللہ یہ ہمارے
سارے مہینے کے روزے جو آج 26 روزے ہو گئے ہیں، 25 روزے، اے اللہ انہیں اپنی بارگاہ عالی میں اے اللہ قبول کر۔ اے اللہ جو سحری اور افطاری میں دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ سحری افطاری میں جو دعائیں مانگی ہیں وہ دعائیں قبول کر۔ سحری افطاری جو کرائی ہے وہ بھی قبول کر۔ جن حفاظ نے اور جن قراء نے قرآن سنایا ہے ساری دنیا میں، اے اللہ ان حافظوں اور قاریوں کی زندگی میں برکت ڈال، ان کے ماں باپ کی بخشش فرما، اے اللہ ان کی زندگی میں بہاریں لا، اے اللہ یہ رون کے جو رمضان میں آپ نے عطا کی ہیں، اے اللہ یہ سارا سال قائم کر، اے ارحم الراحمین، یا اللہ اے مولا کریم جنہوں نے تلاوت کی، ذکر کیا، استغفار اور توبہ کی ہے، اے پروردگار ان کی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اپنی بارگاہ عالی میں قبول کر۔ یا اللہ ہمارے بڑے جو چلے گئے ہیں یا اللہ ان کو معاف کر دے، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین۔ ایک حدیث میں آتا ہے تیری رحمت لیلۃ القدر میں تقسیم ہوتی ہے، جتنے مسلمان ہیں انہیں وہ رحمت ملتی ہے، پھر جو مسلمان فوت ہو گئے ہیں انہیں وہ رحمت ملتی ہے، جو سلیم الفطرت کافر ہیں وہ ایمان لے آتے ہیں انہیں وہ رحمت ملتی ہے۔ اے اللہ سب پر یا اللہ رحمت کی بارش کر، اے اللہ سب پر رحمت کی بارش کر، اے اللہ ہمارے روزے قبول کر، اے اللہ ہمارا رات کا قیام اور تراویح قبول کر، اے اللہ ہماری دن کی دعائیں قبول کر، اے اللہ ہماری رات کی دعائیں قبول کر، اے اللہ صبح کی دعائیں قبول کر، اللہ شام کی دعائیں قبول کر، تراویح کے دوران جو دعائیں مانگی قبول کر، اے اللہ اے اللہ اے پروردگار مولا کریم، جو ہم نے یا اللہ جو عزم کیا ہے اور یہ ہم نے وعدے کیے ہیں آپ سے، اے اللہ ان وعدوں کو صحیح نبھانے کی توفیق دے، اے اللہ آگے پکا رہنے والا بنا، اے اللہ آگے پکا رہنے والا بنا، اے اللہ آگے پکا رہنے والا بنا، اے اللہ ہماری ساری گندگی دھو دے۔ آج آخری جمعہ ہے، اے مولا کریم سب پر نظر رحمت سے دے، لالا پیار سے دے، یا اللہ ہم اجڑے ہوئے ہیں، یا اللہ گندگی کے مارے ہوئے ہیں، یا اللہ تیری زمین کو ہم نے ناپاک کیا، اے اللہ ہوائیں بھی بدبودار ہو گئی، جن جبوں سے گزرے وہ زمین کے ٹکڑے بھی ناپاک ہو گئے، اے اللہ ساری مخلوق کو اپنے خلاف گواہ بنایا، اے مولا کریم اے پروردگار روزے کے ساتھ بیٹھے ہیں اور میرے مولا آگے تو جانتا ہے کس کی زندگی ہے یا نہیں ہے، اے اللہ ہمارے ہاتھ اٹھانا اپنی بارگاہ عالی میں قبول کر، سارے مجمع کو معاف کر دے، سارے مجمع کو معاف کر دے، یا اللہ ہمارے بڑے جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں بخش دے، اور جن کے ماں باپ فوت ہو گئے، رشتہ دار فوت ہو گئے، بہن بھائی فوت ہو گئے، دور اور قریب کے رشتہ دار فوت ہو گئے، اے اللہ یہ دعا کا اثر یا اللہ ان قبرستانوں میں پہنچا دے اور وہاں بھی اللہ رحمت کی بارش فرما، اے اللہ ہمارے سارے مسلمانوں سے عذاب اٹھا لے، اے اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں سے، مسلمان بہنوں سے، مسلمان ماں باپ سے یا اللہ عذاب اٹھا لے، اے اللہ مشرق میں، مغرب میں، شمال اور جنوب میں یا اللہ جو بھی ایک ذرہ ایمان لے کر گیا ہے یا ارحم الراحمین ان سب کو میرے مولا بخش دے، اے اللہ سب کو بخش دے، یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں یا اللہ نیک صالح اولاد دے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں یہ بہترین پھل عطا کر، جن کی اولادیں ہیں انہیں نیک بنا، اے اللہ ہم خود بے تربیت ہیں، ہم کیا اپنی اولاد کو نیک بنائیں گے؟ نیکی آپ ہی اندر ڈالتے ہیں، ہمارے بچے ہماری بچیاں ان میں کمالات آپ ہی پیدا کریں گے، ان میں کمالات آپ پیدا کریں گے، جس لائن کی ان میں کمی ہے اے اللہ اس کمی کا ازالہ کر، ہمارے بچوں میں اور یا اللہ ہماری بچیوں میں
جس لائن کی کمی ہے وہ کمی کا ازالہ کر دے۔ اے اللہ آپ مربی حقیقی ہیں، ہماری بھی تربیت فرما، ہماری اولاد کی بھی تربیت فرما۔ یا اللہ ہم بگڑے ہوئے ہیں، اتنے بگڑے ہوئے کہ ناقابل بیان ہیں۔ یا اللہ مجمع میں ہم اپنے گناہ بیان نہیں کر سکتے۔ تیرے نبی کا فرمان بھی ہے کہ اپنے گناہ چھپاؤ۔ اے اللہ تو ستاریت کی چادر ڈال دے، ستاریت کی چادر ڈال دے، ستاریت کی چادر ڈال دے، ہمیں ننگا نہ کر۔ اے اللہ ہمیں ننگا نہ کر، اے اللہ ہمیں ننگا نہ کر، اے اللہ ہمیں ننگا نہ کر۔ اے اللہ تو ستار ہے، حسین چادر ستاریت کی ڈال دے۔ اے اللہ ہمارے سیاہ دل کو منور کر، ہمارے سیاہ دل کو منور کر۔ اے اللہ ابھی تک اگر ہمارے اندر گندگی موجود ہے، گناہ کا جذبہ موجود ہے، یا اللہ ہمارے اندر خباثت کے جذبات موجود ہیں، اے اللہ آج 25واں روزہ ہے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ ہمارا اندر باہر صاف کر دے، ہمارا اندر باہر صاف کر دے۔ اب نیک نہ بنے کب نیک بنے گے، اب نیک نہ بنے کب نیک بنے گے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، اے اللہ ہمیں نیک بنا، نیکی کے راستے پر چلا۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا اور نیکی کے راستے پر چلا۔ اے اللہ شیطان ہمارا دشمن ہے، نفس ہمارا دشمن ہے، وہ عادتیں ہمارا جزو بدن بن گئی ہے۔ یا اللہ ان گندی عادتوں سے تو ہی ہماری جان چھڑائے گا۔ اے اللہ دائیں اور بائیں اپنے پہرے لگا دے، دائیں اور بائیں اپنے پہرے لگا دے۔ اے اللہ تو اپنا بنا، اے اللہ تو اپنا بنا، اے اللہ غصے کو معاف کر۔ ہمارے اوپر جو لعنت کے اثرات ہیں، جو قہر کے اثرات ہیں، جو خباثت کے اثرات ہیں، جو کمین پنے کے اثرات ہیں، جو بے حیائی کے اثرات ہیں، جو عریانی کے اثرات ہیں، سارے دھو دے، سارے دھو دے، سارے دھو دے، سارے دھو دے۔ اے ارحم الراحمین ہماری اولادوں کا مستقبل اچھا کر، ہماری اولادوں کا مستقبل اچھا کر۔ یا اللہ ہماری اولادوں کا مستقبل اچھا کر۔ یا اللہ جن کے یا اللہ شادی کے مسائل ہیں آسان کر، یا اللہ جن کے شادی کے مسائل ہیں آسان کر۔ ساری گانٹھیں کھول دے، ساری گانٹھیں کھول دے، ساری گانٹھیں کھول دے، ساری گانٹھیں کھول دے۔ اے اللہ، اے ارحم الراحمین، یا اللہ جن کی بچیوں کو دھکے مل گئے، وہ روٹھی ہوئی ہیں میرے مولا، اور عرصہ دراز سے گھر میں بیٹھی ہیں، ان گھروں کو آباد کر، ان گھروں کو آباد کر۔ وہ لڑکے اور وہ لڑکیاں جو آہیں بھر رہے ہیں، وہ لڑکے وہ لڑکیاں جو آہیں بھر رہے ہیں کہ ہمارا دامن داغدار نہ ہو جائے، اے اللہ ان کی آہیں سن لے، اے اللہ ان کی آہیں سن لے۔ اے اللہ، اے اللہ عفت کی چادر ان پر ڈال دے، ستاریت کی چادر ڈال دے، ان کے ایمان کو مضبوط کر دے، ان کے ایمان کو مضبوط کر دے۔ یا اللہ جو عمرے پر گئے ہوئے ہیں ان کے عمرے قبول فرما۔ اے اللہ حرمین کی محبت عطا فرما، اے اللہ حرمین کی محبت عطا فرما۔ جس مسلمان نے اے اللہ تیرا گھر نہیں دیکھا اور نبی پاک علیہ السلام کا روزہ نہیں دیکھا، اے اللہ اسے نعمت عطا کر۔ اے اللہ حاجیوں میں، عمرے والوں میں انقلاب پیدا کر۔ اے اللہ حاجیوں میں، عمرے والوں میں انقلاب پیدا کر۔ اے اللہ اعمال کی روح نکل گئی ہے، اے اللہ اعمال کی روح عطا فرما۔ اے اللہ روزے کی روح عطا کر، اے اللہ عمرے کی روح عطا کر، اے اللہ حج کی روح عطا کر، اے اللہ نماز کی روح عطا کر۔ اے اللہ اعمال حسین سے حسین کرنے والا بنا، اے اللہ اعمال حسین سے حسین کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہماری معیشت کو اچھا کر دے۔ اے اللہ سارا ملک تڑپ رہا ہے، اے اللہ سارا ملک تڑپ رہا ہے، اے اللہ سارا ملک تڑپ رہا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہ ہیں، اے اللہ ہمارے گناہ ہیں، اے اللہ ہماری معیشت
معیشت کو اچھا کر دے، اے اللہ ہر کی روزی میں برکت ڈال دے، اے اللہ قرضے سب کے اتار دے، اے اللہ اجتماعی انفرادی کر دے، اے اللہ سارے اتار دے، اے اللہ اجتماعی انفرادی کر دے، اے اللہ اتار دے، اے اللہ اوروں کا محتاج نہ بنا، اے اللہ اوروں کا محتاج نہ بنا، اے اللہ اپنے درگاہ سوالی بنا، اے اللہ اپنے درگاہ سوالی بنا، اے اللہ اپنے سامنے رونے کی صلاحیت عطا کر، اے اللہ اپنے سامنے رونے کا سلیقہ نصیب فرما، اپنے سامنے رونے کا سلیقہ نصیب فرما، اللہ ہمارا خاتمہ کامل ایمان پر کرنا، اے اللہ ہمارا خاتمہ کامل ایمان پر کرنا، اے اللہ مردودیت کی موت سے بچا، اے اللہ مردودیت کی موت سے بچا، اے اللہ سوء خاتمہ سے بچا، اے اللہ گندی موت سے بچا، اے اللہ سوء خاتمہ سے بچا، اے اللہ سوء خاتمہ سے بچا، اللہ قرآن کو ہمارے لیے شافع بنا، اللہ قرآن کو ہمارے لیے شافع بنا، اللہ ہمارا اوڑھنا بچھونا بنا، اللہ نبی پاک کی شفاعت عطا کرنا، اللہ نبی پاک کی شفاعت عطا کرنا، اللہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام اور آقا نامدار علیہ السلام پر رحمتوں کی بارش کر، یا اللہ خلفائے راشدین پر رحمت کی بارش کر، یا اللہ عشرہ مبشرہ پر رحمت کی بارش کر، اے اللہ نبی کی بیویاں نبی کی بیٹیوں پر رحمت کی بارش کر، سارے محدثین سارے فقہاء سارے اولیاء سارے علماء کی قبروں کو نور سے بھر دے، نور سے بھر دے، اے اللہ مکاتب کی مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ مکاتب کی مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ یہود و نصارہ ان مدارس کو اجاڑنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہر روز نئے فتنے آ رہے ہیں، اے اللہ ہر روز نئے فتنے آ رہے ہیں، اے اللہ انہیں یہ مدارس نہیں پاتے، اے اللہ ایسے لوگوں کی جڑیں اکھاڑ دے، اے اللہ ایسے لوگوں کی جڑیں اکھاڑ دے، اے اللہ ایسے لوگوں کی جڑیں اکھاڑ دے، اے اللہ جو اوپر سے مسلمان ہیں اندر سے اسلام کے دشمن ہیں، اے اللہ انہیں شاعر اسلام سے دشمنی آئے، یا اللہ انہیں نیک کاموں سے دشمنی آئے، اے اللہ ایسے کمینوں سے زمین کو پاک کر، ایسے کمینوں سے زمین کو پاک کر، جتنے یہود و نصارہ منصوبے بنا رہے ہیں کہ امت کو کیسے لڑائے، قرآن کو کیسے ختم کرے، شاعر اسلام کیسے ختم کرے، مکہ مدینہ کو کیسے ختم کرے، محمدیت کو کیسے ختم کرے، اے اللہ ان کی زبانیں تو نکال لے، اے اللہ انہی کے اسلحہ کو انہی پر استعمال کر، اے اللہ انہی کے اسلحہ کو انہی پر استعمال کر، اے اللہ ان کمینوں سے ہمیں بچا، اے اللہ ان کمینوں سے ہمیں بچا، اے اللہ ان کمینوں سے ہمیں بچا، اے اللہ دعوت کے کام کی حفاظت فرما، اے اللہ دعوت کے کام کی حفاظت فرما، اے اللہ یا اللہ یہ کام آپ نے دیا تھا کرنے عمل کا ہیرا دیا تھا، اے اللہ انتشار کو ختم فرما، اے اللہ انتشار کو ختم فرما، اے اللہ آپس میں الفت محبت قائم کر، یا اللہ جن میں غلطی کوتاہی ہے اسے معاف کر کے جوڑ دے، جن میں غلطی کوتاہی ہے انہیں معاف کر کے جوڑ دے، اے اللہ ہماری دعائیں اس بارے میں قبول فرما، اے اللہ رد نہ فرما، اے اللہ یہ بکھرا ہوا کام انتشار کا شکار نہ بن جائے، اے اللہ کام کی حفاظت فرما، اے اللہ ایک مرکز ایک امیر پر جمع ہونے والا بنا، اے اللہ ایک مرکز ایک امیر پر جمع ہونے والا بنا، ایک مرکز ایک امیر پر جمع ہونے والا بنا، اللہ سچے علماء کی زندگی میں برکات عطا فرما، اے اللہ نیک حافظوں کا قدردان بنا، اے اللہ ماں باپ کا قدردان بنا، اے اللہ بوڑھے مسلمانوں کا قدردان بنا، اے اللہ شریر سے بچا، اے اللہ کمینوں سے بچا، اے اللہ حاسدین سے بچا، اے اللہ حاسدین سے بچا، اے اللہ جو تجھ سے نہیں ڈرتے ان سے بچا، اے اللہ جو تجھ سے نہیں ڈرتے ان سے بچا،
بچا، جو ناجائز جیلوں میں پڑے ہیں، جو ناجائز جیلوں میں پڑے ہیں، انہیں نجات عطا کر، اے اللہ انہیں نجات عطا کر، انہیں نجات عطا کر، انہیں نجات عطا کر، انہیں نجات عطا کر۔ یا اللہ ہماری عدالتوں کو پاک کر دے، ہمارے ججز کو، وکلاء کو نیکی کی طرف پھیر دے، نیکی کی طرف پھیر دے، ہمارے وزراء کو نیکی کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ امت کے جو خیر خواہ ہیں انہیں آگے کر، اے اللہ امت کے جو خیر خواہ ہیں انہیں آگے کر، اے اللہ بھلے مانس لوگوں کو آگے کر، اے اللہ نیکوں کو آگے کر، اے اللہ کمینوں کو دفع کر، اے اللہ جو کمینے ہیں تیرے علم میں، اے اللہ انہیں دور فرما، اے اللہ اپنی امان میں رکھ، اے اللہ اپنی حفاظت میں رکھ، اے اللہ معاف کر دے، 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 اے اللہ معاف کر دے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر۔ اللہ ہماری قوت عقلہ بڑھا دے، ہماری بینائی بڑھا دے، ہماری سمجھ کو بڑھا دے، ہماری سنوائی بڑھا دے، ہمیں صحت عافیت دے، ہمیں صحت عافیت دے۔ اے اللہ بیماریوں سے نجات عطا کر، اے اللہ بیماریوں سے نجات عطا کر۔ شافی بھی آپ ہے، ممرض بھی آپ ہے، اے اللہ ہمیں شفا عطا کر، اے اللہ عافیت نصیب کر، اے اللہ عافیت عطا کر، اے اللہ عافیت عطا کر، اے اللہ محبوبیت نصیب کر، اے اللہ مرجعیت نصیب کر، اے اللہ محبوبیت نصیب کر، اے اللہ مقبولیت عطا کر، اے اللہ مقبولیت عطا کر، اے اللہ ان آخری 4-5 دنوں کو بہترین بنا دے، اے اللہ بہترین بنا دے، اے اللہ بہترین بنا دے، اے اللہ سب کو بخش دے۔ اے اللہ تیرا غصہ بھی ہے ہمیں معاف کر دے، غصہ بھی ہے ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کی جڑیں اکھاڑ دے، ہمارے سارے گناہوں کی جڑیں اکھاڑ دے، ہماری ساری خباثتیں اور سارے کمین پر معاف کر دے۔ ہم فاسق آدم ہیں، ہم فاجر آدم ہیں، ہم سارے روئے زمین کے مسلمانوں سے زیادہ گندے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ سب کی دعائیں قبول فرما، اے اللہ سب کی دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ جولیاں بجائے بیٹھے ہیں، معصوم بچے بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بچے بھی بیٹھے ہیں، سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہیں، اے اللہ اعتکاف والے بیٹھے ہیں، اے اللہ اعتکاف والے بیٹھے ہیں، اے اللہ مردود نہ فرما، ہماری دعائیں قبول کر، ہماری دعائیں قبول کر، روئے زمین کے مسلمانوں کا اعتکاف قبول کر۔ اے اللہ لیلۃ القدر کی، اے اللہ لیلۃ القدر کی برکات عطا کر، اے اللہ پہلے گزر چکی ہے تو عطا کر، آنے والی ہے تو نصیب کر، آنے والی ہے تو نصیب کر، آنے والی ہے تو نصیب کر۔ اے اللہ اپنا پیارا بنا لے، اے اللہ اپنا پیارا بنا لے، اے اللہ پیار سے دیکھ لے، اے اللہ پیار سے دیکھ لے، اے اللہ اپنا پیارا بنا لے، اے اللہ ناراضگی معاف کر دے، اے اللہ ناراضگی معاف کر دے۔ اللہ بہت سے ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ سب کی حاجتیں پوری کر، سب کی پریشانیاں دور کر، تیرے سوا کوئی قاضی الحاجات نہیں، تیرے سوا کوئی مسائل دور کرنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی اے اللہ کاشف الکرب نہیں ہے، تیرے علاوہ پریشانیاں چھانٹنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اے اللہ ہماری ساری پریشانیاں ہوا میں اڑا دے، اے اللہ ہمارے قرضے اتار دے، اے اللہ ہمارے قرضے اتار دے، اللہ ہمارے قرضے اتار دے، اے اللہ ہمارے جامع عمر ابن خطاب کو قیامت تک کے لیے قبول کر، قیامت تک کے لیے قبول کر، قیامت تک کے لیے قبول کر۔ اے اللہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنا، اے اللہ بخشش کا ذریعہ بنا، اے اللہ بخشش کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہماری دعائیں اپنے فضل سے قبول کر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔